ناراضگی کا باعث ہے۔ حرام مال کھانے کی قرآن و حدیث میں بڑی مذمت آئی کہ اللہ رب العزت کے حلال اور طیب کو بندہ چھوڑ کر حرام ذریعے کو اختیار کرے۔ اس کا انسان کے دل پر، انسان کی روحانیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا کڑا حساب و کتاب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اور اس حرام مال کے عوض اسے اپنی نمازیں، روزے، نیک اعمال جو ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ تم کسی بھی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو۔ ناجائز طریقہ کیا ہے؟ سود، رشوت، جوا، امانت میں خیانت، ٹھیک ہے، کرپشن کرنا، بددیانتی کرنا، وراثت کھا جانا، کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا، چوری کرنا،